اسلام میں صرف 3 قسم کے لوگوں کے قتل کرنے کا حکم ہے، اور وہ 3 قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی بھی جانے گا وہ اسلام کی تعریف ہی کرے گا کہ یقیناً یہ 3 لوگ قتل کرنے کے ہی لائق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کافروں کو جہاں پاؤ مارو، قتل کر دو، کاٹ دو۔ اس طرح کی باتوں کو سننے کے بعد لوگ یقیناً بھڑکیں گے، اور اس طرح کی باتوں سے کسی کافر کا قتل ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا قتل ضرور ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی جب یہ سنے گا کہ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ کافر کو قتل کرو، ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہر کافر یہی چاہے گا کہ مسلمانوں کو پہلے ہی قتل کر دیں تاکہ بعد میں وہ کسی کافر کو قتل نہ کر سکے۔ اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، 99% مسلمانوں کی موب لنچنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ زہر بھرا گیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ کافروں کو مار دو، کاٹ دو، قتل کر دو۔ تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو مارو، انہیں قتل کر دو، انہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے 3 سوالات کیے تھے اسی قسم کے لوگوں سے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب ہو تو کمنٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، کاٹو، قتل کر دو، تو جو مسلمان کسی کافر کی مدد کرتے، کسی بھی طریقے سے بلڈ ڈونیٹ کر کے یا کھانا کھلا کر یا بھیک دے کر یا جان بچا کر، تو کیا ان مسلمانوں نے قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھا ہے جن آیتوں میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو مارو؟ یا اگر ان آیتوں کو انہوں نے پڑھا ہے لیکن کیا ان آیتوں پر وہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ خود ہی کافر ہو گئے؟ کیونکہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا اگر ان مسلمانوں نے ان آیتوں کو پڑھا بھی ہے اور ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کرتے، اور ان آیتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود ہی ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی کسی ایک آیت پر عمل نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ 3 سوال تھے، اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب ہو تو کمنٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آپ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں پیش کر سکتے کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کو اس لیے قتل کر دیا ہو کہ قرآن میں چونکہ یہ لکھا ہے کہ کافروں کو مارو، قتل کر دو۔ حالانکہ بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا دشمنی کی وجہ سے، یا چوری کی وجہ سے، ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ سے، لیکن ایک بھی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہو کہ صرف قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو قتل کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلم بستیوں میں مسلم نوجوان اس کام کو انجام دیتے، جگے رہتے کہ کسی کافر کو قتل کریں گے تو ثواب ملے گا، قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، تو وہ لوگ اس کام کو انجام دیتے، اور کوئی بھی کافر مسلم بستیوں سے گزرنے سے ڈرتا کہ ان کو تو یہ حکم ہے، لیکن نہ کوئی کافر کسی مسلمان کی بستی سے گزرنے سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی ایسا واقعہ آپ کو ملے گا کہ کچھ مسلمان جمع ہو گئے اور کسی کافر کو قتل کر دیا۔ ایک بھی ایسا واقعہ سننے کو نہیں ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کے اندر تو مسلمانوں کی حکومت ہے نہیں، اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں،
تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ودیشوں میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہے، غیر مسلم لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کنٹریز میں جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ وہاں کما کر وہاں سے آتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہو۔ اگر قرآن میں یہ حکم ہوتا تو اس کام کو وہاں آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے تھے، اور وہاں کی پولیس، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کی خفیہ ایجنسیاں اس واقعے کو حادثہ یا ایکسیڈنٹ بھی ثابت کر سکتے تھے تاکہ ملک کی بدنامی نہ ہو، تاکہ ہیومن رائٹس والے کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ لیکن آپ کو ودیشوں میں بھی ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہو۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دن رات کتے کی طرح بھونکتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کافروں کو مارو، کاٹو، قتل کر دو، وہ ان لوگوں سے اپیل کیوں نہیں کرتے ہیں جو لوگ اسلامی کنٹریز میں جاتے ہیں کمانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں مت جاؤ، چونکہ ان کے قرآن میں لکھا ہے کافروں کو مارو تو ہو سکتا ہے تمہارا مرڈر ہو جائے، تمہارا قتل ہو جائے؟ کیوں نہیں کہتے؟ میڈیا کے سامنے کھل کر ان کو بولنا چاہیے، بائٹ دینا چاہیے کہ اسلامی کنٹریز میں کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلم نہ جائے، ہو سکتا ہے وہاں ان کا قتل ہو جائے۔ یہ بات کیوں نہیں کھل کر بولتے؟ اب میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اسلام میں صرف 3 قسم کے لوگوں کے قتل کرنے کا حکم ہے، اور وہ 3 قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی بھی جانے گا وہ اسلام کی تعریف ہی کرے گا کہ یقیناً یہ 3 لوگ قتل کرنے کے ہی لائق ہیں۔ پہلا شخص جس نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہو، پھر قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ دوسرا شخص شادی شدہ زانی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسلام میں ان کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا جو اسلام سے پھر گیا ہو، جس کو مرتد کہا جاتا ہے، اسلام سے پھر جانے والا چاہے کسی بھی مذہب میں رہنے والا رہے، تو ان تینوں میں کہیں بھی کافر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور اس کا جواب بھی مکمل ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کا قتل یوں ہی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، کاٹو، قتل کر دو، تو اس آیت کے بارے میں علماء اکرام بار بار جواب دے چکے ہیں کہ یہ آیت ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا تھا اور کافروں نے وہ معاہدہ توڑا تھا، لہٰذا حکم یہ ہوا کہ ان سے جنگ کرو، مقابلہ کرو۔ تو یہ اس وقت کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ہسٹری بتاتی ہیں، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں نصیحت کا ذکر ہے، نصیحت بتلایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھلایا ہے۔ تو اسی طرح ایک آیت یہ ہے جو تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس آیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ تو سورہ ممتحنہ میں جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تم سے نہیں لڑتے ہیں تمہارے دین کے معاملے میں اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ لیکن جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تمہارے دین کے معاملے میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان سے تم بھی لڑو۔ یہ حکم آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے
اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب جب تم سے لوگ لڑیں گے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے تو تم کو بھی لڑنا پڑے گا، یہ حکم ہے۔ لہذا کسی کافر کو مارا جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے لڑا بھی نہیں جا سکتا، لڑنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ لہذا قرآن پاک سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کو یوں ہی قتل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔